اگر یہ حقیقت ہے تو 100% عمران خان گئے عامر لیاقت کی طرح یہ بھی کوئی سخت قدم نہ اٹھا لے۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے ٹیم کی جو حرکت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو خدشات ہیں یا ہمارا جو دعویٰ ہے اس کو وہ سچ ثابت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک تو آپ کی بھائی کی بات سچ ثابت ہو گئی جو ہمیشہ سے میں تقریباً ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی تحریک لبیک کے علاوہ خاص کر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، نہ ان کا اسلام سے تعلق ہے نہ پاکستان سے تعلق ہے، وہ صرف شخصیت پسند ہے، شخصیت کے پجاری ہیں۔ یہ بات سچ ثابت ہو گئی، میں آپ لوگوں کے سامنے کوئی ثبوت رکھوں گا، بتاؤں گا۔ اس کے بعد ایک اور بات ناظرین، آپ لوگوں نے ایک کہاوت سنی ہوگی کہ جو دوسروں کے لیے کھڈے کھودتے ہیں وہ خود ہی اسی میں گرتے ہیں۔ اس کہاوت کے اوپر بات کریں گے کہ وہ کیسے۔ پھر عمران خان کا ایک ڈائلاگ بڑا مشہور ہے کہ کوئی کسی کو کمزور نہیں کر سکتا ہے، اپنے فیصلے ہی انسان کو کمزور کرتے ہیں۔ یہ 3 چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے تفصیلی۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ناظرین، یہ بات تو اب کنفرم ہو گئی ہے کہ عمران خان کے دن گنے جا چکے ہیں اور بار بار عمران خان غلطی کر رہا ہے اور بار بار عمران خان ہی اپنا دشمن بن گیا ہے۔ ایک تو عمران خان نے جو اپنے مخالفین کے لیے کھڈے کھودے تھے، بڑے بڑے کھڈے کھودے تھے اپنے مخالفین کے لیے، اب وہ اس کے گلے پڑ گئے ہیں۔ یعنی کہ عمران خان نے سب سے بڑا جو اپنے پاس ہتھیار رکھا تھا نا مخالفین کو رگڑا لگانے کے لیے، وہ تھا سوشل میڈیا کا، کہ کوئی بھی عمران خان کے اوپر آواز اٹھائے، اس کی مخالفت کرے، اس سے اختلاف کرے تو سوشل میڈیا کے ذریعے ارسلان بیٹے کے تھرو اس کو غدار قرار دو، اس کی ماں بہن ایک کر دو، یعنی کہ خوب رگڑا لگاؤ، ٹرینڈ چلاؤ، بدنام کرو، اسے کہیں کا نہ چھوڑو۔ یہ عمران خان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا اپنے دفاع کے لیے۔ اب یہی عمران خان کے گلے پڑ رہا ہے۔ عمران خان یا نااہل ہو جائیں گے بہت جلد، یا بہت جلد اس کو رستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ وہ کیسے؟ ناظرین، اب 2-3 دن سے قاسم علی شاہ کی جو ٹرول چل رہی ہے سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس نے صرف اتنی غلطی کی ہے کہ بھائی یعنی کہ عمران خان میں اکڑ زیادہ ہے۔ اب وہ اس کی جو ٹرول ہے، اس کی جو درگٹ بن رہی ہے، وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ اب تو بات بہت آگے بڑھ چکی ہے کہ قاسم علی شاہ بہت زیادہ پریشان ہے، اور کئی صحافیوں نے یہ بھی اگزامپل دینے کی کوشش کی کہ اللہ نہ کرے عامر لیاقت کی طرح یہ بھی کوئی سخت قدم نہ اٹھا لے۔ اور وہ بار بار ٹی وی چینل یوٹیوبر میں آگے بتا رہے ہیں کہ میری کمپنیاں، میرے جتنے فاؤنڈیشن تھی اس نے جو بنائی ہوئی تھی، اس کی جو ریٹنگ تھی، باقی ویب سائٹ وغیرہ جتنی بھی ہیں، اس کا بہت ڈاؤن ہو گئی ہے، اور خوب یعنی کہ اس کا رگڑا لگایا جا رہا ہے پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی ٹیم کی طرف سے۔ اب سوال ناظرین 2 بنتے ہیں۔ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، جو میں نے کہا تھا نا، جو میں نے وعدہ کیا ہے الحمدللہ وہ سچ ثابت ہوا ہے، وہ سنو گے تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ قاسم علی شاہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہو رہی ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے عمران خان کے خلاف۔ اگر یہ حقیقت ہے، اگر اس میں سچ ہے تو 100% عمران خان گئے، 1% بھی اس کے بچنے کے چانس نہیں ہے۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر بھی عمران خان گئے، وہ کیسے؟ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ قاسم علی شاہ کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا، اس کو گاڑیاں دی، اس کو فنڈنگ ہو گئی، اس نے جگہ جگہ میں جانا تھا، اور اس کو یہ کام دیا گیا تھا کہ آپ نے جتنی بھی نوجوان نسل ہے ان کو شخصیت پرستی سے ہٹا کے قوم پرستی یعنی ملک پرستی پہ لگانا ہے، ملک کے لیے لگانا ہے۔ اور یہی بات قاسم علی شاہ نے عمران خان کے سامنے بھی کی ہے، اور یہ تو سوشل میڈیا میں عام ہو گیا ہے۔ جو نیوٹرل صحافی ہیں وہ بھی اس چیز کے اوپر تجزیہ کر رہے ہیں کہ قاسم علی شاہ کو باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے۔ اچھا، اگر یہ ہے سچو تو اب جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا جتنے بھی مقتدر حلقے ہیں، ان کو ایک چیز ان کے سامنے واضح ہو گئی کہ وہ عمران خان کو تو نہیں چاہتے، کسی صورت میں نہیں چاہتے۔ اب وہ عمران خان کے خلاف جو بھی قدم اٹھاتے ہیں اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اچھا، جیسا کہ ابھی ان لوگوں نے قاسم علی کو اٹھایا، اب ان کو معلوم پڑ گیا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے پی ٹی آئی کی،
وہ انتہائی طاقتور ہے. ہم عمران خان کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں تو وہ بالکل ہمارا رگڑا ہی لگا دیتے ہیں, ماں بہن ایک کر دیتے ہیں. باوجود اس کے جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی ٹیم کی جو حرکت ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو خدشات ہیں یا ہمارا جو دعویٰ ہے اس کو وہ سچ ثابت کر رہے ہیں کہ یعنی کہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے, باوجود اس کے کہ عمران خان پونے 4 سال حکومت میں رہے, اس کی زیرو کارکردگی تھی, اس کے باوجود بھی سوشل میڈیا ٹیم بڑی منظم ہے. اس نے کبھی بھی اس میں کمی بیشی نہیں آئی. اس کے علاوہ جب یہ پی ڈی ایم حکومت یہ غریب عوام کا نعرہ لے کے آئی کہ یہ حکومت کو برباد کر رہا ہے, یہ ملک کو برباد کر رہا ہے عمران خان, یہ مہنگائی کر رہا ہے, ہم اس کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں, اس کو ہٹا کے ہم ملک کو سیدھے رستے پہ لگائیں گے. اچھا پی ڈی ایم آ گئی, پی ڈی ایم نے اور ملک کو برباد کر دیا. اب جب ایز اے وزیر اعظم اس کی رسپانسبلٹی تھی تو اس ٹائم بھی عمران خان نے پوری نہیں کی. پھر جب ایز اے اپوزیشن سب سے بڑی سب سے مضبوط اپوزیشن جو عمران خان ہے, اس نے بھی 9 پاکستانی قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا. کسی جگہ پہ بھی کسی قوم پہ بھی اس کو کامیابی نہیں ملی. کبھی وہ حقیقی آزادی کہتا ہے, کبھی وہ جہاد کا نام لیتا ہے, کبھی وہ کہتا ہے گھر گھر جا کے تبلیغ کرو, کبھی میں اسمبلیاں توڑ دوں گا, کبھی میں یہ کر دوں گا, ارلی الیکشن کرو, ملک برباد ہو گیا, ملک غرق ہو گیا. لیکن اس کو ہر جگہ میں ناکامی ہوئی ہے. بالکل اس کی زیرو پرفارمنس ہے اپوزیشن میں. جب سے وہ وزیر اعظم نکلا ہے اس نے زیرو کارکردگی دکھائی ہے. اس زیرو کارکردگی کے باوجود بھی جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ عمران خان کو آسمان سے نیچے نہیں آنے دیتی. وہ کہتے ہیں کہ خبردار عمران خان کے خلاف کوئی آواز اٹھایا. تو اب جو عمران خان کے مخالفین ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے وہ دوسرے ادارے ہیں, انہوں نے ڈیسائیڈ تو کیا ہے کہ عمران خان کو اب ان نہیں کرنا ہے. اب وہ عمران خان کے خلاف جو ایک سازش کے تحت کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں. اب ان کے جو ارادے ہیں وہ اور پختہ ہو رہے ہیں کہ یار اس شخص کو ہٹانا ہے کسی طریقے سے, اور بنتا بھی ہے کیونکہ یہ ایک فتنہ بن چکا ہے. اب تو یہ لازمی ہے کہ قاسم علی شاہ نے کیا کام کیا, کیا غلطی کی اس نے. ٹھیک ہے اس کے خلاف ہمارے اختلافات ہیں, میں نے اس کے خلاف ویڈیو بھی بنائی ہے, لیکن اس کی اتنی بڑی غلطی تو نہیں تھی نا. اس کی اتنی بڑی غلطی تو نہیں تھی نا کہ اس کی ماں بہن وہ خودکشی کرنے پہ یعنی کہ وہ سوچ رہا ہے اس کے بارے میں. تو پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کارکردگی کس کی اچھی ہے, ملک کے لیے کون اچھا ہے, غدار کون ہے, گستاخ کون ہے, گستاخوں کا ساتھی کون ہے, قادیانیوں کا یار کون ہے, وہ یہ نہیں دیکھتی. وہ ہے شخصیت پرست کہ بس ہم نے عمران کو ہی سپورٹ کرنا ہے, ہم نے عمران کا ہی دفاع کرنا ہے, کچھ بھی ہو جائے. تو یہی دعویٰ ہمارا شروع سے ہے کہ جو پی ٹی آئی کے خاص کر سپورٹر ہیں, نہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے, نہ ان کا تعلق اسلام سے ہے, نہ ان کا تعلق ملک کے کسی مفادات سے ہے, ان کا تعلق ہے عمران خان سے. وہ چاہے جھوٹ بولتا ہے, چاہے یو ٹرن لیتا ہے, چاہے غداری کرتا ہے, چاہے گستاخی کرتا ہے, چاہے گستاخوں کو سپورٹ کرتا ہے, چاہے عوام کو اس نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے, لیکن پھر بھی کہتے ہیں نہیں عمران خان. اور یہ ہے شخصیت پرست. اسی کے لیے ٹاسک دیا گیا تھا قاسم علی شاہ کو کہ یہی سوشل میڈیا ٹیم عمران خان کو کہ عمران خان کے لیے بربادی کا سبب بنے گی. عمران خان کو رستے میں ہٹوانے کے لیے سب سے بڑا جو کردار ہوگا وہ اس کی سوشل میڈیا کا ہوگا. کچھ دن پہلے عمران خان نے اس کو خود ہی تسلیم کیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے جو تعلقات زیادہ خراب ہوئے وہ سوشل میڈیا کی طرف سے ہوئے, کیونکہ سوشل میڈیا میں جنرل باجوہ تھی گیا, پوری اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا نے خوب رگڑا لگایا تھا. تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عمران خان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ ہتھوں چھٹی بلا ہو چکی ہے. اب وہ عمران خان کے گلے پڑنے والی ہے. آگے دیکھو کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.